السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے فرعون کی تباہی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، اس کے ماننے والوں کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرتے رہے، اللہ کے بارے میں آگاہ کرتے رہے، لیکن چونکہ قوم ظالم تھی، نافرمان تھی، برابر موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو بھی نشانیاں، جو بھی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوئے تھے، ان کا وہ انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ ایک پیغمبر جو ہوتا تھا، پیغمبر اپنی امت کے لیے جس کی طرف اسے نبی بنا کر کے بھیجا جاتا تھا، ان لوگوں کے حق میں ایک پیغمبر رحیم و کریم ہوا کرتا تھا، لیکن جب قوم کی سرکشی، قوم کی بغاوت جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم کی سرکشی، ان کی بغاوت سے عاجز آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہتے ہیں کہ اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے جو حواری مواری ہیں، جو سردار ہیں، ان لوگوں کو اللہ تو نے زینت اور دنیاوی زندگی کے اندر مال و دولت سے نوازا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ کیا ان کو یہ دولت اسی لیے ملی ہے تاکہ وہ تیری راہ سے بھٹکائیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ تو ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اوپر ایسا مہر لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ لوگ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو، دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اپنی قوم کے حق میں، فرعونیوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تمہاری دعوت قبول کر لی، تمہاری پکار قبول کر لی گئی، تمہاری پکار کو قبول کر لیا گیا۔ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی پکار کو، تم دونوں کی دعا کو سن لیا گیا۔ فاستقیما، تم دونوں اسی پر قائم رہنا۔ فاستقیما کا کیا معنی ہے؟ فاستقیما کا معنی یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو یہ جملہ کہا فاستقیما، تم اس پر قائم رہنا، یعنی بد دعا کر دیے ہو، صبر سے کام لینا، اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہنا، دعوت کا کام ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ کام ہوتے رہنا چاہیے، وہ کام کرتے رہنا اور اس پر قائم رہنا، عذاب علیم کا انتظار کرنا۔ دعا قبول کر لی گئی ہے، دعا قبول ہوگی، کس صورت میں ہوگی، کس انداز میں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے حق میں بد دعا کی، تقریباً 40 سالوں کے بعد جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر دیکھا گیا، فرعونیوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ایسے لوگوں کے راہ کی پیروی مت کرنا جن کو جانکاری نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھائے، قوم کو بتائے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے ان اسری بعبادی، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر کے، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہو جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے روانہ ہوتے ہیں۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ان دریائے قلزم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے قلزم کے پاس پہنچتے ہیں، ادھر فرعونیوں کو خبر ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ اے موسیٰ جب تم نکلو گے تو فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، فرعونی لشکر تمہارے پیچھے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے قلزم کے پاس پہنچ گئے، ادھر فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر کے بنی اسرائیل کی تلاش میں، بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی نکل پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے قلزم کے پاس موجود ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، ڈر کا عالم ہے، خوف و دہشت کا عالم ہے، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، فرعون سامنے سے آ رہا ہے، آگے دریا ہے، دریا ہم پار کر نہیں پائیں گے، فرعون آ رہا ہے، فرعون ہمیں گرفتار کر لے گا۔ ڈر کا عالم تھا، دہشت کا عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں، اس لاٹھی کو
سمندر پر مارو، سمندر پر مارو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے امام سعدی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے اندر 12 رستے نکل گئے، 12 رستے بن گئے۔ وہ سمندر جہاں سے پانی کی لہریں بہہ رہی تھیں، جہاں سے پانی کی لہریں بہہ رہی تھیں، اس سمندر کے اندر 12 خشک رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت دریا سے پار دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم اسی تعلق سے کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے گئے، فرعون پیچھے سے آ رہا، اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اسی رستے سے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی رستے سے گئے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کے سمیت، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ بھی دریا کے اندر اتر جاتا ہے، اور جب بیچ دریا کے اندر پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، وہ پانی جو چھٹ گیا تھا، پانی جو الگ ہو گیا تھا، جو رستہ بنا دیا تھا، وہی پانی آپس سے مل جاتا ہے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت دریا کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے۔ جب فرعون دریا کے اندر ڈوبنے لگا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس رب کے اوپر ایمان لایا، کہتا ہے آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب اس نے جملہ کہا، جب اس نے بات کہی، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت جبریل سمندر سے ایک مٹھی مٹی نکالتے ہیں اور اس کے منہ میں ٹھوس دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے الآن، اب تجھے سمجھ میں آیا ہے، الآن وقد عصیت، اب تجھے ایمان لانے کا موقع ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، تب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ الآن، ابھی ایمان لا رہا ہے، ابھی ایمان لا رہا ہے۔ قد عصیت قبل، اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا تھا۔ وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ بہرحال فرعون پورے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر ڈبو دیا گیا۔ جب ڈبو دیا جاتا ہے، حالانکہ سارا کا سارا منظر جو ہے، سارا کا سارا معاملہ جو ہے بنی اسرائیل کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایک زمانے سے غلام تھے، غلامی کا ان کے ذہن و دماغ پر ایسا اثر تھا کہ فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے کے باوجود بھی، ڈوبتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی ان کو اس بات پر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی فرعون ڈوب گیا ہے، فرعون مر چکا ہے، فرعون تباہ ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو، تیری باڈی کو ہم نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن سکے، نصیحت کا اور نشانی کا ذریعہ بن سکے۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر، میوزیم کے اندر فرعون کی لاش آج بھی اس رکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بن سکے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مختصر سا واقعہ ہے فرعون اور فرعونیوں کے تباہی کا، بربادی کا، ان کے دریا کے اندر ڈوبنے کا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس واقعے کے ذریعے سے ایک میسیج، ایک پیغام آپ کو دینا چاہوں گا۔ وہ میسیج اور پیغام یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اس کی ظلم کا خاتمہ ضرور ہوگا، ایک دن اس کو مٹنا ہے، اس کو تباہ ہونا ہے، اس کو برباد ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے، صرف ظلم یہ نہیں کہ انسان کسی کی گردن مار دے، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دے، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی بہو بیٹی پر کسی کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالے، ظلم یہ بھی ہے کہ اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچایا جائے۔ آج عید میلاد النبی کا موقع ہے، بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہوئے آج پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، بم پھوڑے جا رہے ہیں، ڈھول تاشا بج رہا ہے، اور ایسی چیخ و پکار، ایسی آواز اور ایسا ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیے، ایسے لوگ بھی ظالم ہیں، ایسے لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تو نہیں ہے، پیارے نبی کی تعلیم تو یہ تھی لا ضرر ولا ضرار، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اتنا بھی نہیں کہا،
تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک ان کو نہیں کہا۔ پیارے نبی کی تعلیم تو یہ کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو آپ کی ذات سے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے، آج محبت رسول کا نام لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے آج جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یقیناً اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں اس واقعے کے تعلق سے۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔